آپ کی ہوسٹ RJ کائنات خان سن FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک پر. جی آج ہم اپنے پروگرام کے اندر بات کر رہے تھے صاف پانی کے حوالے سے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے صاف پانی صحت مند زندگی کی بنیاد ہے. جی ہاں، دیکھیں ہر جاندار کے لیے جو ہے وہ پانی بے حد ضروری ہے، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ پودے ہوں، چاہے وہ انسان ہو. پانی ہر جاندار کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو ہم پانی پی رہے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہم پانی کا تو زیادہ سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن وہ پانی صحیح ہے یا پھر نہیں. پانی میں کسی طرح کے کیمیکلز تو نہیں ہے، یا پانی میں بہت سے ایسے فلٹر واٹر ہوتے ہیں، نام کے تو وہ فلٹر ہوتے ہیں لیکن وہ فلٹر نہیں ہوتے، ان کو بھی ہم لوگ جو ہے وہ نہیں پی سکتے. اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر بہت سے ایسے چشمے ہیں جن کو پیور نہیں قرار دیا گیا، تو یعنی کہ وہ بھی نہیں پینے، وہ بھی انسانی صحت کے لیے صحیح ثابت نہیں ہوئے. اور کوشش کریں کہ جو آپ کے گھروں کے اندر پانی آتا ہے، خواہ وہ چشموں کا ہو، خواہ وہ فلٹر بوٹلز ہوں، یا جو آپ کے نل کے اندر یعنی کہ گھروں تک جو گھر تک جو پانی ہوتا ہے یا جو آپ کے نل کے تھرو آ رہا ہوتا ہے، اس کو بھی آپ نے بوائل کر کے پینا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت اچھی رہے، آپ بیماریوں سے بچے رہیں، تو آپ نے اپنے پانی کو ابال کر پینا ہے. اچھا، یہاں پر تو صحت کی بات ہوگی کہ پانی کتنا زیادہ ضروری ہے، اور آج ہے 11 مارچ، اور 11 مارچ کو ورلڈ پلمبنگ ڈے منایا جا رہا ہے. اور اس دن کو منانے کا بیسیکلی مقصد یہ کہ ہم اس کی اہمیت کو اجاگر کریں کہ یہ کس لیے منایا جاتا ہے. دیکھیں، اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ صاف ماحول ہو، صحت مند ماحول ہو، تو ہمیں اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوگا کہ اور ورلڈ پلمبنگ ڈے کو ہم لوگوں نے سیلیبریٹ کرنا ہوگا، تاکہ جو آپ کے گھروں میں جو آج پانی صحیح آ رہا ہے، یعنی کہ ہمارے گھروں میں جو بھی نلکے خراب ہوتے ہیں، پائپس وغیرہ خراب ہوتے ہیں، تو ہم پلمبرز کو بلاتے ہیں کہ فوری طور پر جو ہے نا ہمارے گھروں کا جو نل خراب ہے وہ ٹھیک کر دیا جائے، یا پائپ اگر ٹوٹ گیا ہے تو وہ ٹھیک کر دیا جائے. یعنی کہ ان کا اگر ہم وہ ٹھیک نہیں کریں گے تو ہمارے گھروں میں پانی کیسے آئے گا؟ ٹھیک ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں کریں گے تو پانی ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر ضائع ہوگا تو وہ پانی جو نیچے پڑا رہے گا تو اس میں کیا ہو جائیں گے، بیکٹیریا اور اس طرح کے مچھر وغیرہ پیدا ہو جائیں گے، جس سے انسانی جانوں کو بھی خطرہ، جس طرح ملیریا سے کافی لوگوں کی بھی جان جا چکی ہے. تو آپ نے دیکھو گا کہ انسانی صحت کے لیے یہ کتنا مطلب کہ زہریلا ثابت ہو رہے ہیں. پھر طرح طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں. اگر صاف پانی میسر نہیں ہے تو ڈائریا پھیلتا ہے. اچھا، آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ ہم لوگ پانی پیتے ہیں تو ہمارے گلوں اگر کوئی بھی پانی پیتے تو ہمارے گلوں پر جا کے فوراً لگ جاتا ہے. تو یہی بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ٹھیک مطلب کہ وہ پانی پیور نہیں ہوتا. اور دوسرا جو ہے، ہم لوگ فلٹر کے نام پر بہت جو ہے وہ زہریلا پانی پی رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہمیں خود بھی تھوڑی بہت کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں پانی کا استعمال زیادہ تو کریں، لیکن وہ پانی ٹھیک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے. اچھا، جتنے بھی لوگ ہمیں اس ٹائم لائیو دیکھ رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو اگر وہ ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو جلدی سے ہمیں کمنٹ کیجئے اور بتائیے کہ آپ کے علاقے میں پانی کیسا آتا ہے، صاف ستھرا آتا ہے. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ فلٹر واٹر کے بجائے جو ہے وہ زیادہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے چشموں کا پانی پینا ہے. تو دیکھیں، چشموں کی بھی اگر آپ ہمارا پروگرام سن رہے تھے تو میں نے آپ کو بہت سی چیزیں بتائی ہیں کہ چشموں کا پانی بھی اب صحیح نہیں ہو رہا، ثابت نہیں ہو رہا. حفظان صحت نے اس پر بھی ریسرچ کی ہے، اس کو بھی دیکھا بالا ہے کہ کون کون سے چشمے جو ہیں وہ پینے کے قابل ہیں اور کون کون سے چشموں کو بند کر دیا جائے. یعنی کہ چشموں پر اب لوگ جو ہیں وہ چلتے پھرتے لوگ جو ہیں ان پر گند پھینک جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اب وہ لوگوں نے پاس والی آبادی میں گھر بنانے، یعنی کہ چشموں کے قریب 3 لوگ گھر بنا رہے، جس کی وجہ سے اب وہ پانی پینے کے قابل نہیں رہا. تو آپ لوگوں نے اگر گراؤنڈ واٹر کا بھی استعمال کر رہے ہیں تو اس کو بھی آپ لوگوں نے ابال کر پینا ہے.
اور ہمیں پانی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے پانی کو بچانا ہے اور صاف پانی کو بچانا ہے. اچھا بہت سے لوگ پانی کو اس طرح ویسٹ کریں کہ جیسے کسی سے حساب لیا ہی نہیں جائے گا ہر چیز کا. دیکھیں اگر ہم اس دنیا میں آئے ہمیں اپنے ہونے کا جواب دیا جائے گا. ہم آئے ہم نے کیا 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 ہے, کیا چیزیں ضروری تھی, کیا چیزیں ہم لوگ ویسٹ کریں, ان تمام تر چیزوں کا حساب لیا جائے گا. آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میرا دوست مجھے بچا لے گا, آپ اس زمین پر جو اکڑ کر چل رہے ہیں اس زمین بھی اس وقت آپ کے خلاف گواہی دے گی کہ یہ مجھ پر کس طرح سینہ تان کر جو ہے وہ چلتا تھا. اور آپ کیا کہتے ہیں کہ پانی جس کو آپ بلا وجہ ضائع کر رہے ہیں, یعنی کہ اگر کوئی بچہ بھی ہے اگر ہاتھ دھونے واش روم میں جاتا ہے یا باتھ روم میں جاتا ہے تو وہ صابن کے لگانے تک وہ پورا نل جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیتا ہے. دیکھیں ہم لوگ اتنے آلسی ہیں, مطلب کہ ہم لوگوں میں اتنا نہیں ہے کہ اگر آپ مطلب کہ صابن سے ہاتھ دھو رہے تو تب تک جو ہے وہ آپ نل بند کر دیں. لیں کیوں نہیں کرتے, ہمارا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے گا. ٹائم ویسٹ ہو جائے لیکن آپ جو پانی ویسٹ کریں اس کا آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم کس قدر چیزیں ضائع کریں. اچھا اگر میں اپنے گھر والوں کی بات کروں تو کہتے ہیں کہ مجھے میری امی کہتی ہے نا کہ آپ کے حصے کا پانی جتنا کہتے ہیں نا کہ آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے آپ کے حصے میں جو جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا وہ ایک مقدار میں لکھی ہوئی ہے, ایک کوانٹٹی میں لکھی ہوئی ہیں. اور مجھے کہتے ہیں کہ اگر تم نے پانی ضائع کیا تو تمہارے حصے کا پانی ختم ہو جائے گا. اور وہی بات جب ہماری روح کو قبض کر لیا جائے گا, جب ہماری روح کو اٹھا لیا جائے گا تو اس سے پہلے جو ہیں وہ جب جو فرشتے آتے ہیں آپ کی روح نکالنے کے لیے تو وہ اس بندے سے کیا کہتے ہیں کہ میں نے پوری دنیا میں تمہارے لیے رزق جو ہے وہ تلاش کیا, کہیں پر بھی رزق موجود نہیں تھا. اور پھر پانی تلاش کیا, کہیں بھی ایسا پانی نہیں تھا جو کہ تم پی سکتے, یعنی کہ پوری دنیا میں پانی ختم ہو گیا. پھر اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو تمہارے لیے اس دنیا میں ہوتی, یعنی کہ کوئی مقصد نہیں تھا تمہارے لیے اس دنیا میں. جو بھی چیزیں تھیں وہ تمہاری جتنی کوانٹٹی لکھی گئی تھی, جتنی مقدار تھی, وہ تمام تر چیزیں ختم ہو گئی ہیں. تو اس لیے تمہاری روح کو قبض کیا جا رہا ہے. آپ لوگوں نے ہر چیز کو بڑی احتیاط کے ساتھ بڑا سنبھال کر استعمال کرنا ہے, کیونکہ انسان کے لیے ہر چیز جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے. اس کا پیدا ہونا, اس کا مرنا, اس کی زندگی کی خوشیاں, دکھ درد, تمام تر چیزیں تو اللہ تعالیٰ نوٹ ڈاؤن کریں. بڑا ایک خوبصورت سا مہینہ ہے رمضان المبارک, اور تیسرا عشرینی کی آخری عشرہ ہے. اس میں اپنے لیے اپنے لوگوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں مانگیں. اور جب آج بات پانی کی ہو رہی ہے تو پانی پر ہی زیادہ فوکس کریں گے کہ ہم لوگ پانی کس طرح سے بچا سکتے ہیں. دیکھیں جس طرح آپ اگر نل کھلا چھوڑ دیں گے تو پانی تو ویسٹ ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, بے شک آپ یا اگر آپ کے گھر میں اگر سبزیوں کو پانی لگا رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ سبزیوں کو پانی تو بہت زیادہ لگ گیا. پھر وہ کیا کرتے, وہ پودوں سے یا سبزیوں کے اندر سے گرتا رہتا ہے. تو دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی زمین بھی کمزور ہو رہی ہے, کیونکہ زیادہ پانی پڑ جاتا ہے تو زمین بھی کمزور ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے علاقوں میں پانی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے. تو ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کو پانی کی قدر ہے, اور قدر اس لیے کیونکہ ان کے پاس وافر مقدار میں پانی ہی نہیں ہے. اگر آپ ڈیزرٹس وغیرہ میں صحراؤں میں جا کر دیکھیں تو وہ لوگ ایک بوند کو ترس رہے ہیں. اب دیکھیں جس طرح اگر آپ پانی کو سیو کرنا چاہتے ہیں, جس طرح ابھی ماشاءاللہ سے بارش برس رہی ہے آسمان سے, تو آپ اس پانی کو بھی سیو کر سکتے ہیں. اور وہی پانی جو ہے وہ آپ واش روم میں یوز کر سکتے ہیں. اور وہی پانی جو ہے, یعنی کہ بارش کا پانی تو بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے, صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے. تو وہ پانی آپ مطلب کہ درختوں کو بھی ڈال سکتے ہیں, پودوں کو بھی ڈال سکتے ہیں, سبزیوں کو بھی ڈال سکتے ہیں. ہمیں پانی کا درست استعمال کرنا آنا چاہیے تاکہ ہم پانی کو آنے والی نسلوں کے لیے بچا سکیں. ریڈیو پر جو ہے ہمارا پروگرام جاری رہے گا. ٹیون کیجیے سن FM 89.4 کی فریکوینسی کو.